اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع عدلیہ کے متعلق ہے کہ عدلیہ میں اب وہ کیس لگنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ ان ٹراؤٹ ججوں، سہولت عالمی طاقتوں کے سہولت کاروں اور ان کے ایجنٹوں کے سہولت کار بنے ہوئے تھے، جو ڈالروں کے اوپر، ٹرکوں کے اوپر ٹرک لے کے، ڈالر لے کے تو فیصلے کرتے تھے۔ اب ان کو بھی اللہ پاک نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور اب ان کا بھی وقت شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ دیکھیں، اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، ہمیشہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی پکڑ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ کیونکہ اس کی پکڑ جب آتی ہے نا، وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا، اس میں کس طریقے سے انہوں نے ڈنڈی ماری تھی 8 ججوں نے، ڈالر لے کے امریکہ کے دورے کر کے۔ بھائی اس کے فیصلے کے فوراً بعد امریکہ کیوں گئے تھے یہ بتا دینا، کیا لینے گئے تھے؟ وہاں پہ جائیدادیں بنانے گئے تھے، وہاں پہ ڈالر وصول کرنے گئے تھے، وہاں کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے گئے تھے۔ ان تمام ججوں کو جن کے اوپر ڈبل نیشنلٹی ہے ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان کے باہر نکال پھینکنا چاہیے۔ یہ گند ہے، یہ گند جب تک عدلیہ سے باہر نہیں نکلے گا نا تو عدلیہ اوپر نہیں آ سکتی ہے۔ اس وقت دنیا کے 160 ممالک میں پاکستان کا 146واں نمبر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بہت نیچے کھڑا ہے۔ انڈیا کا چوتھا 5واں نمبر ہے۔ ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے نا دونوں ممالک۔ وہاں کے جج ایماندار ہیں۔ انگلینڈ جہاں پہ دیکھیں کہ عدلیہ، جہاں پہ قانون ان کا یا اب بھی یہاں پہ قانون ان کا ہی چل رہا ہے۔ ہم 75-76 سالوں میں اسلامی قانون تو لا نہیں سکے، سود کا خاتمہ کر نہیں سکے۔ سود کا کیس بھی اب عدلیہ میں لگا ہوا ہے، اب انشاءاللہ اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ گورنمنٹ ختم کر چکی ہے، عدلیہ نہیں ہونے دے رہی ہے۔ یہ بندیال گروپ نے، جو بندیال اور ثاقب ناصور تھا نا، ان مردودوں نے پیسے لے کے عالمی اداروں سے وہ سود کا نظام ختم نہیں ہونے دیا تھا۔ اب وہ بھی انشاءاللہ کیس لگ جائے گا۔ ابھی تو ان سیٹوں کا کیس 4 تاریخ کو، آج 3 ہے نا، کل اس کی سماعت ہوگی۔ اور دیکھیں کس طریقے سے اس کا قانون یہ ہے، آئین یہ ہے، آئین میں لکھا گیا ہے کہ اچھا یہ اپنا آئین بنا دیتے تھے، یہ نہ قانون کو مانتے تھے نہ آئین کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے تو صرف ڈالروں کی چمک کو مانتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا قانون بنا کے، قانون میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی جماعت الیکشن میں حصہ لے گی وہ مخصوص نشستوں کے لیے پہلے ناموں کی فہرست جمع کروائے گی الیکشن کمشنر کے پاس۔ انہوں نے کوئی نہیں کروائی، کیونکہ یہ تو آزاد لڑے تھے، آزاد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک کا الگ نشان تھا، ہر ایک کا الگ، کیونکہ ان کا اپنا نشان تو چھن گیا تھا۔ کیوں چھنا تھا یہ بھی میں آج قوم یوتھڑ کو بتا دوں کہ انہوں نے تقریباً 1000 سے اوپر وارننگ ملنے کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی الیکشن نہیں کروائے، اور جب کروائے تو کس طریقے سے کروائے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جا کے ایک کسی دور دراز گاؤں میں چند ایک ممبر گئے، وہاں پہ ویڈیو شیڈیو بنائی، وہاں پہ وہ کرا کے تو آ گئے، ہاں جی ہم نے الیکشن کروا دیا۔ اچھا
بعد میں کیا ہوا نا، سوری ویڈیو بھی نہیں بنائی، بعد میں کیا ہوا جب چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے ان کو نوٹس ملا، بلایا گیا، ہاں جی الیکشن کروا دیے، لاؤ بھائی ثبوت دو کہاں پہ ہوئے ہیں، کوئی ویڈیو ہے بتاؤ، آڈیو ہے بتاؤ، کوئی ثبوت ہے بتاؤ، کوئی نہیں ہے جی، ہمیں ٹائم دے دیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں پہلے کہتے ہیں جی وہ جو چھاپا پڑا تھا ہمارے آفس میں وہ ایف آئی اے والے اٹھا کے لے گئے، ایف آئی اے والوں سے تحقیقات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اچھا چلیں ہمیں ٹائم دیں، ہم دوبارہ الیکشن کروا دیتے ہیں، دوبارہ الیکشن کروائے، پھر بھی پورے ممبران کو اطلاع کوئی نہیں دی گئی، چند ایک ممبر بیٹھ کے، یہ سب چلاکیاں کون کر رہے ہیں؟ یہ فراڈیے وکیل کر رہے ہیں، یہ ٹاؤٹ وکیل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کس طریقے سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان ٹاؤٹوں کو، ان فراڈیوں کو، ان جھوٹے وکیلوں کو اور ججوں کو، کیونکہ عالمی طاقتوں نے پہلے کوشش کی تھی فوجی جرنیلوں کو خریدنے کی، بکتے رہے ہیں، سارے بکتے رہے ہیں، لیکن یہ جو اب آیا ہوا ہے نا، یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کے وطن سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہوگی، تو جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی وہ فوراً اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب یہ قوم یوتھڑ سن لے، جو سید عاصم منیر صاحب کو گالیاں دیتے ہیں نا، وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، آپ خود چیک کر لیں جا کے، اگر نہ ہو تو میں جوابدار ہوں، میں سزاوار ہوں، پھر جو چاہے مجھے سزا دیں، کہ نبی پاک نے فرمایا تھا فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی اور میری نسل فاطمہ کی اولاد سے چلے گی، تو جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی وہ فوراً اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو یہ حافظ سید عاصم منیر صاحب علی کے شعر ہیں، فاطمہ کی اولاد ہیں، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے جنہوں نے سورج کو سبا نیزے پہ بلا لیا تھا۔ تو یہ بیوتھڑ کیا کریں گے، یا یہ چرسی پوڈری پنگی کیا کریں گے، یا یہ جو عالمی طاقتیں ہیں یہ بھی کچھ اس کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتی ہیں، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو نا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ 10 سال ڈٹ کے پورے کرے گا، اور انہی 10 سالوں میں سی پیک بھی بنے گا اور باقی کام بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، کل کے ڈیٹ میں لگ گئی ہے وہ تاریخ، اس میں اگر اچھا انہوں نے قانون سے ہٹ کے، پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں تھا، پی ٹی آئی پٹیشنر ہی نہیں تھی، پی ٹی آئی پٹیشنر کون تھی، اپیل کون لے کے گئے تھے؟ چیف الیکشن کمشنر، کہ بھائی ہمیں یہ وضاحت دیں، آپ نے کہہ تو دیا ہے کہ ان کو سیٹیں دے دی ہیں، لیکن ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس کو ہم یہ سیٹیں دیں، پی ٹی آئی کا تو وجود ہی نہیں ہے، نہ ان کا الیکشن ہوا ہے، نہ ان کا صدر ہے، نہ ان کا جنرل سیکرٹری ہے، نہ ان کا چیئرمین ہے، ایک ٹاؤٹ صاحب وکیل انہوں نے چیئرمین بنا دیا ہوا ہے عارضی طور پہ، اور باقی ڈھانچہ ہے ہی نہیں۔ اچھا ان کی ڈرامے بازیاں دیکھیں، جس نے میڈیا میں آنا ہوتا ہے، مشہور ہونا ہوتا ہے، وہ ریزائن کرتا ہے کر کے، بعد میں جی تھوک کے چاٹ دینے والی پارٹی ہے یہ، تھوک چاٹ پارٹی، بعد میں وہ استعفیٰ واپس لے لیتے ہیں، استعفیٰ دو استعفیٰ واپس لے لو، اس طریقے سے انہوں نے یہ ایک گیم ڈالی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اب اللہ کی پکڑ میں یہ آ چکے ہوئے ہیں، اس میں یہ کل کی ڈیٹ میں لگ گیا ہے کیس وہ والا جو انہوں نے سیٹیں دی تھی پی ٹی آئی کو، قانون سے ہٹ کے، آئین سے ہٹ کے، قانون کو آئین کو معطل کر کے، اور آئین اور قانون کو معطل کرنے کی سزا آرٹیکل 6 ہے، جس میں کم از کم سزائے موت ہے، نہ
زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے، اور کم سے کم سزا بھی دی جائے نا، سب سے کم چھوٹی سی سزا بھی دی جائے نا، وہ بھی عمر قید ہے۔ اب ان ججوں پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اگر فیض حمید پہ لگ رہا ہے، عمران نیازی پہ لگ رہا ہے، تو یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں ہے نا، ان پہ بھی لگنا چاہیے۔ تو اس میں میری آئینی بینچ سے اپیل ہے کہ اس میں ان ججوں کو بھی، اور خاص طور پہ اس جج کو، اس پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے جس نے شہباز گل کو اس کا نام ای سی ایل سے نکلوا کے اس کو باعزت یہاں سے جہاز میں بٹھا کے ملک سے بگایا تھا۔ یہ جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، شہباز گل ہو گیا اور باقی جتنے بھی ٹاؤٹ ہیں، یہ دہشت گرد بھاگے ہوئے ہیں ملک سے، ان کو بگانے میں یہ جج پوری طرح ملوث تھے۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے۔ فری میں کیا ہو، اپنی نوکری کوئی داؤ پہ لگاتا ہے؟ تھوڑا سا اتنا سا بھی دماغ جس میں ہے نا، چڑیا جتنا، وہ بھی سوچے گا ضرور کہ یار اپنے عزت، اپنی شہرت، اپنی نوکری کوئی بھی داؤ پہ نہیں لگاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب کس طریقے سے انہوں نے وہ کیا ہے۔ اگر آئینی بینچ، کیونکہ وہ تو اس نے تو انصاف دیکھنا ہے، قانون دیکھنا ہے، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ بھائی ثبوت موجود ہیں، بھائی پہلے سے ہی فیصلے اس طرح کے موجود ہیں پاکستان میں، انڈیا میں یا انگلینڈ میں، کیونکہ ان 3 ممالک کا قانون سیم ہے، تو پھر تو یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی۔ الیکشن کمیشنر بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس میں، وہ فیصلے کو، بندیال گروپ کے فیصلے کو بحال رکھا جائے گا نہ، سوری، یہ جو 8 ججوں کا فیصلہ تھا اس کو پھر بحال رکھا جائے گا۔ اگر ثبوت مطلب ان کے خلاف جاتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے ایسی کوئی مثال ہی نہیں ہے، پہلے ایسی کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ اس طرح کی، کہ اس طرح کا فیصلہ کبھی آیا ہو، تو پھر ججوں نے اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دینا ہے اور کہنا ہے کہ بھائی یہ جو قانون بنا ہے، آئین بنا ہے نیا، یہ بالکل قانون کے مطابق بنا ہے اور اس میں کسی کے حقوق متاثر نہیں ہو رہے ہیں، نہ عوام کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، نہ عدلیہ کے ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ جیسے ہی فیصلہ کریں گے نا بھائی یہ قانون ٹھیک ہے، تو پھر یہ فوراً ان 8 ججوں کا فیصلہ خود بخود ختم ہو جائے گا، تو اور انصاف آ جائے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، باقی باتیں کل کے ولاگ میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔